اور غور کریں عزیز بھائی، جب انسان سمجھتا ہے نا نعمت اللہ کی طرف سے ہے، پھر وہ جھک جاتا ہے، وہ ڈرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اوہو یار وہ فلانا بندہ مجھ سے زیادہ سیانا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، مجھے اگر اللہ نے دیے ہیں تو اس کا فضل ہے، مجھے نا کہانیاں نہیں سنانی چاہیے۔ میرے رسول پاک نا اعلیٰ اخلاق کی بات کرتے، اونچی بات کرتے۔ ایک شخص آ گیا حضور سے ملنے، بخاری میں حدیث کی اصل موجود ہے۔ عرب کے لوگ چونکہ اپنے غلاموں پر روب بڑا ڈال کے رکھتے تھے، پریشرائز کر کے رکھتے تھے۔ یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ آواز نہ نکالیں۔ مثلا غلام نے اگر جانور چھاؤں میں نہیں باندھا، دھوپ میں ہے تو مار پڑ جاتی تھی، کیوں نہیں باندھا؟ اور اگر اس نے کبھی باندھ دیا نا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے تو اتنا سیانا ہو گیا، تو نے پوچھا ہی نہیں، مرضی کر دی تو نے۔ ایک مزاج ہوتا ہے پریشرائز کرنا، پریشان کرنا۔ اور آج بھی میں نے یہ انداز دیکھا ہے، پر غریبوں کے لیے، غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی وہ چلو وزیر تو ایک طرف رہ گئے، پیروں کا بڑا برا حال ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ وہ بھی مرید تگڑا ہو تو رنگ اور ہے، بندہ ماڑا ہو تو انداز اور ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ اقبال کہتے ہیں خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے، درویشی بھی عیاری ہے شہنشاہی بھی عیاری، سارے عیار مکار ہو گئے۔ میرے عزیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص آیا اور اس نے آ کر کے نا حضور سے سلام لیا، تو اس نے صحابہ کو بھی نبی پاک کا ادب کرتے دیکھا، پر وہ سمجھ نہیں نہ سکا کہ یہ ادب ہے۔ اس پر مجبور نہیں کیا نبی پاک نے، کسی پر کوئی ایسی پابندی نہیں، اس نے ادب کرتے دیکھا، تو چونکہ اس نے بادشاہ دیکھے تھے وہ ڈرنے لگ گیا اور کانپنے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ کیونکہ وہ دور سے آیا تھا ملک شام سے۔ تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نا مدینے کی ریاست کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائیں، آپ ناراض ہو جائیں۔ ماڑا بندہ بیچارہ مفت کے روب میں آ جاتا ہے کئی دفعہ، اور حضور کو تو اللہ نے روب دیا ہے، سرکار کا تو اصلی روب ہے، یہاں تو بعض غریب مفت کے روب میں بھی آ جاتا، ڈر رہا۔ اب حضور اسے تھبکی بھی دے دیتے، بات سمجھا بھی دیتے تو بات ٹھیک تھی، لیکن وہ بات تو دور چلی گئی۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن بھائی، تو کسی ریاست کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی، تو غریب ماں کا بیٹا ہوں، غریب ماں کا۔ حضور نے بتلایا کہ کسی اخلاق یہ ہے کہ کسی شخص کو آپ کسی پریشر میں نہ ڈالیں، اسے پریشان نہ کریں، آپ کا وجود، آپ کی طبیعت کسی کے لیے بوجھ کا باعث نہ بنے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ارادہ کیا ہوا ہے، اس کے لیے مجھے نیند بھی کم کرنی پڑتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب کسی کو بلایا جاتا تھا نا، خطیب صاحب کو، پیر صاحب کو، تو بڑے بڑے فون کرنے پڑتے تھے، کتے پہنچے ہو، کتے آ گئے ہو، باہر جانا پہنتا سی، بندے پریشان ہو جاتے تھے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے کہا نا 2 بجے، تو وہاں 2 بجے سے 5 منٹ پہلے جانا ہے۔ سانو ٹینشن جنی مرضی ہوئے، سامنے والے نے دلانا ہوئے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہوتا کیا ہے، نہیں آپ کا تو خیر کوئی ایسا لیٹ نہیں ہوا، اللہ آپ کو جزا دے، اور میرے خوشی ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہ خوشی ہے، اور بڑی خوشی ہے کہ آپ نے جلدی سے نماز پڑھ لی، ورنہ اللہ خیر کرے۔ ویسے میں کو تھوڑے جو بھی ویکھے نا جنہیں نہیں پڑھی، چلو کہڑا تساں کسی نہ گل کرنی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، کوئی نہیں اجر ملے گا محفل میں آنے کا، بالکل نہیں۔ ایسے اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں نہ دیا کرو، فرض پہلے ہے اور نفل، یہ کوئی کہانی نہیں کہ آپ محفل بڑی تگڑی کرائیں اور فلانا کام۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا جی 22ویں محفل ہے یا 21ویں ہے، آپ کو بلانا ہے، پہلے فلاں بزرگ آئے، فلاں عالم آئے، تو میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، دعا کریں۔ تو میں نے کہا آج کے بعد نہ کسی کو بتانا کہ اتنے علماء کو میں نے دعوت دی ہے، وہ کہیں گے اتنے مولوی مل کے بھی اسے نمازی نہیں بنا سکے۔
تو اس لیے یہ اصل پہ آئیں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھی نہ جائے اور باقی سارے کام کیے جائیں. نماز اصل ہے, نماز روح ہے. اور حضور ناز سے بھی بڑے راضی ہوتے ہیں, پر میرے نبی نے فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جب تو نماز پڑھتا ہے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. یہ تو کر نہیں رہا اور باقی تو ادھر ادھر بھاگتا پھرے, تو یہ اضافی بات. تو میرے عزیز, ایک تو حضور نے ہمیں یہ اخلاق دیا کسی کو تکلیف نہ دیں, کوشش کریں